کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر انسان ہمت نہ ہارے تو وہ وقت کا سب سے بڑا فاتح بن سکتا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو غربت کے اندھیروں میں پیدا ہوا، لیکن اپنے حوصلے سے زمانے کو دکھایا کہ قسمت لکھی نہیں جاتی، قسمت بنائی جاتی ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک وادی میں ایک گاؤں آباد تھا۔ سرسبز کھیت، بہتے چشمے، پرندوں کی چہچہاٹ، سب کچھ خواب جیسا لگتا تھا، لیکن اس خوبصورت گاؤں کی جھوپڑیوں میں چھپی تھی غربت کی تلخ حقیقت۔ انہی جھوپڑیوں میں ایک ننھا لڑکا زہد رہتا تھا۔ زہد کے پاس پہننے کو پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس کے پاؤں اکثر ننگے رہتے تھے اور سردیوں میں جب برف گرتی تو اس کے قدموں کے نیچے زمین چھری کی طرح کاٹتی۔ کھانے کے لیے کبھی سوکھی روٹی ملتی تو کبھی وہ بھی نہیں، مگر اس سب کے باوجود زید کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ وہ روشنی خوابوں کی تھی۔ گاؤں کے بچے جب مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تو زہد آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر سوچتا، کیا کبھی میرا مقدر بھی ایسے چمک سکتا ہے؟ اس کا باپ کھیتوں میں مزدوری کرتا، دن بھر دھوپ میں چرستا اور شام کو چند سکے گھر لاتا۔ ماں کپڑوں کو پیوند لگاتی، لیکن غربت کا پیوند زندگی سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ لوگ ان پر ہنستے تھے، اس کو اور اس کے باپ کو غربت کا طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ غربت میں پیدا ہونے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ جملے زہد کے دل کو چیر دیتے تھے، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر چاند تھا اور جھوپڑی کے اندر اندھیرا، زید نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، کیا انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ ماں نے تھکے ہوئے لہجے میں مگر مضبوط یقین کے ساتھ کہا، بیٹا، تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ یہ الفاظ زید کے دل میں آگ کی طرح جل اٹھے۔ اس رات اس نے اپنی مٹھی بند کی اور خود سے وعدہ کیا، میں ثابت کروں گا کہ غربت میری پہچان نہیں ہے، میں اپنی قسمت خود لکھوں گا۔ وہ لمحہ زید کی زندگی کا پہلا قدم تھا، ایک ایسا قدم جو اسے محرومیوں کے اندھیروں سے کامیابی کی روشنی تک لے جانے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں کے کھیتوں میں دھند ابھی بھی لگی ہوئی تھی اور مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی۔ مزدور لوگ اپنے سامان کو کھیتوں میں لے کر جا رہے تھے۔ زید کے والد بھی ان میں شامل تھی، لیکن زید، جو باقی بچوں کی طرح کھیلنے کی بجائے ہمیشہ سوچوں میں گم رہتا تھا، آج ایک الگ ہی جوش کے ساتھ اٹھا تھا۔ رات کو ماں کے الفاظ نے اس کے دل میں ایک آگ جلا دی تھی، تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ زید نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف سوچنے پر اکتفا نہیں کرے گا، اب وہ کچھ کرے گا۔ گاؤں کے قریب ایک بزرگ عالم رہتے تھے جو چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتے، لیکن غربت کی وجہ سے زہد کبھی ان کے پاس نہیں جا سکا۔ اس دن اس نے ہمت کی، وہ خالی جیب مگر بھری آنکھوں کے ساتھ عالم کے پاس جا پہنچا۔ زہد نے ادب سے کہا، استاد جی، مجھے پڑھنا ہے، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، نہ پیسے، نہ تحفے، نہ کوئی سہولت۔ استاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ آنکھیں عام نہیں تھیں، ان میں خواب، بھوک اور عزم سب جھلک رہے تھے۔ وہ مسکرائے اور بولے، بیٹا، علم قیمت سے نہیں، جذبے سے ملتا ہے۔ اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ضرور پڑھاؤں گا، لیکن یاد رکھو، علم کا اصل حق محنت سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جملہ سن کر زید کے اندر ایک نیا حوصلہ جاگ اٹھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دن رات محنت کرے گا۔ اب دن میں وہ کھیتوں میں مزدوری بھی کرتا، شام کو استاد کے پاس جا کر پڑھتا اور رات کو چراغ کے بجھتے بجھتے لفظوں کو یاد کرتا۔ تھکن کے باوجود وہ ہار نہ مانتا۔ گاؤں کے بچے اور بڑے سب اس پر ہنسنے لگے، کہتے کہ یہ مزدور کا بیٹا ہے، کتابوں سے کیا کرے گا، یہ علم کے لیے نہیں بنا بلکہ مزدوری کے لیے بنا ہے۔ مگر زہد ان کی باتوں کو کانوں کے پاس سے گزار دیتا۔ وہ جان چکا تھا کہ دنیا ہمیشہ خواب دیکھنے والوں پر ہنستی ہے، جب تک وہ اپنے خواب کو حقیقت میں نہ بدل دیں۔
ایک رات جب سب سو گئے، زہد اپنی کتاب لے کر جھونپڑی کے باہر چاندنی میں بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی جھلک اور دل میں امید کی چنگاری تھی۔ وہ دھیرے سے خود سے بولا، یہی میری پہلی جنگ ہے اور میں ہارنے نہیں آیا۔ یہ لمحہ وہ چنگاری تھا جس نے زہد کے سفر کو آگ میں بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، دن کھیتوں کی مزدوری میں اور راتیں چراغ کی مدھم روشنی میں پڑھائی میں ڈوبی رہتی۔ زہد کے جسم پر محنت کے نشان صاف جھلکنے لگے، ہاتھوں پر چھالے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، لیکن اس کے خواب اب بھی روشن تھے۔ استاد نے اعلان کیا، چند دنوں میں گاؤں کے بچوں کا پہلا امتحان ہوگا۔ جو اس میں پاس ہوگا وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے قابل سمجھا جائے گا۔ زہد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ اس کے لیے صرف امتحان نہیں بلکہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ امتحان کا دن، سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں سے نکل رہا تھا۔ بچے سفید کپڑوں میں اسکول پہنچے۔ زہد کے پاس کوئی نیا کپڑا نہیں تھا۔ اس نے پرانی قمیض دھو کر پہنی جو کئی جگہ سے پیوند لگی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عزم روشنی تھی۔ امتحان شروع ہوا، سوالات سامنے رکھے گئے۔ زہد نے قلم اٹھایا مگر اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ ذہن خالی ہو رہا تھا۔ وہ الفاظ جو اس نے رات کو رٹا لگا کر دوہرائے تھے، سب اچانک دھندلا گئے۔ کبھی پسینے کی بوند کاپی پر ٹپکتی، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا۔ وقت ختم ہوا، کاپی جمع ہوئی، زہد کا دل بیٹھ گیا۔ چند دن بعد استاد نے نتیجہ سنایا۔ گاؤں کے سب بچے خوش تھے، لیکن جب زہد کا نام آیا تو استاد کی آواز مدھم ہو گئی۔ زہد، تم اس بار کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ سب سن کر سب سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہم نے کہا تھا کہ مزدور کا بیٹا پڑھائی کے لیے نہیں بنا، کتابیں بھوک سے نہیں جتوا سکتی۔ زہد کے کانوں میں یہ جملے زہر کی طرح اترے۔ اس کے قدم کانپنے لگے۔ اس نے سر جھکا کر زمین دیکھی، جیسے سب خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ رات کو جب وہ جھونپڑی کے کونے میں بیٹھا، کتاب بند کر کے ہاتھوں میں چھپائی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل چیخ کر بولا، کیا واقعی میں سب غلط سوچ رہا تھا؟ کیا غربت میری تقدیر ہے؟ لیکن اسی لمحے استاد کے وہ الفاظ یاد آئے، علم کا اصل حق محنت سے ادا ہوتا ہے اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ زہد نے آنسو پوچھے، کتاب کھولی اور خود سے کہا، یہ پہلی بار ہے، آخری نہیں۔ اگر میں گر گیا ہوں تو دوبارہ اٹھوں گا۔ یہ رات زہد کے لیے فیصلہ کن تھی۔ یا تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا یا پھر اپنی ناکامی کو طاقت بنا لیتا، اور زہد نے دوسرا راستہ چنا۔ ناکامی کے بعد زہد نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن رات مزید محنت کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دن مزدوری میں گزرتا تاکہ گھر کا چولہا چل سکے، شام استاد کے پاس پڑھنے میں، اور راتیں چراغ کی بجھتی لو میں علم سیکھنے میں۔ گاؤں کے لوگ اب بھی طنز کرتے اور ہنستے، مگر زید خاموش رہتا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونجتی تھی، تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ مہینوں بعد دوسرا امتحان آیا۔ زہد نے اس بار کمر توڑ محنت کی تھی۔ جب سوالات سامنے آئے تو اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ یقین تھا۔ اس نے قلم اٹھایا اور پورے اعتماد کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ نتیجہ آیا۔ اس بار سب کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ استاد نے بلند آواز میں کہا، سب سے زیادہ نمبر لینے والا طالب علم زہد۔ وہ لمحہ زہد کے لیے تقدیر کا پہلا دروازہ کھلنے جیسا تھا۔ جو لوگ کل تک ہنستے تھے وہی آج تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ کامیابی زہد کی منزل نہیں تھی بلکہ شروعات تھی۔ اس نے مزید پڑھائی جاری رکھی، گاؤں سے شہر گیا، شہر سے بڑے مدارس اور پھر بڑے استادوں کے پاس پہنچا۔ اس نے علم میں ایسی محنت کی کہ ایک دن وہ عالم، استاد اور رہنما بن گیا۔
وہی لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ یہ مزدور کا بیٹا پڑھائی کے لیے نہیں بنا، آج اپنے بچوں کو اس کے پاس تعلیم دلوانے کے لیے بھیجنے لگے۔ زہد کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غربت، ناکامی یا حالات انسان کو نہیں توڑتے۔ اصل شکست تب ہے جب انسان خود ہار مان لے۔ محنت، صبر اور حوصلہ وہ ہتھیار ہیں جو تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جو اندھیروں میں بھی روشنی ڈھونڈتے ہیں وہی ایک دن خود روشنی بن جاتے ہیں۔